ایران میں 11 فروری کا جو اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوریہ کے قیام کی 47ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، تو ایرانی عوام نے تہران سمیت کئی شہروں میں مشرق دور کے بتوں کو نذر آتش کیا۔ اس قدیم بت پرستی کے مجسموں کا جلایا جانا آج کی جدید کرپشن یعنی یونی پولر ورلڈ کے خلاف سرکشی کی ایک اہم علامتی حیثیت بنتی ہے۔ اس کی ہالی ووڈ کے معروف اداکار ڈائریکٹر جو ہیں مل گبسن، انہوں نے حال ہی میں اپنی ویڈیو جاری کی جس میں وہ کمپیوٹر پر بیٹھے تہران میں ایک بڑے سائز کے مجسمے کو نذر آتش ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سارا ماجرا بہت علامتی ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ایک نظریاتی معاملے پر بات ہوگی جس کا ایران اور امریکہ کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک جانب امریکہ کی رولنگ کلاس کا نیو لبرل ایجنڈا ہے اور دوسری جانب ایران کا کلونیلزم کے خلاف مزاحمت کی فکر ہے جو اسے امریکہ کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ اگرچہ ایران میں کچھ ایسے گروہ ہیں جو امریکہ سے معاملات طے کر کے تعاون کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ فکری تصادم ایک اپنی تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ذریعے ہم شیطانی کلٹس یا بت پرستی اور اسلام کے بت شکن نظریے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں۔ ایران میں 11 فروری کا جو اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوریہ کے قیام کی 47ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی، تو ایرانی عوام نے تہران سمیت کئی شہروں میں مشرق دور کے بتوں کو نذر آتش کیا۔ یہ مجسمے یا بت قدیم دور کے ایک دیوتا یا مشرقوں کے خدا بعل بے عین لام اس کے تھے یہ مجسمے۔ اس قدیم بت پرستی کے مجسموں کا جلایا جانا آج کی جدید کرپشن یعنی یونی پولر ورلڈ کے خلاف سرکشی کی ایک اہم علامتی حیثیت بنتی ہے۔ اس کی ہالی ووڈ کے معروف اداکار ڈائریکٹر جو ہیں اسرائیلی لابی کے دباؤ کا شکار بھی رہے ہیں مل گبسن، انہوں نے حال ہی میں اپنی ویڈیو جاری کی جس میں وہ کمپیوٹر پر بیٹھے تہران میں ایک بڑے سائز کے مجسمے کو نذر آتش ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سارا ماجرا بہت علامتی ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اصل واقعہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ 11 فروری 2026 کی صبح تہران کا ماحول محض ایک سیاسی یادگار تقریب کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک گہرے اسپریچول کانفلکٹ یعنی روحانی تصادم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اگرچہ مغربی ذرائع ابلاغ اکثر ان عوامی مظاہروں کو ریاستی سطح پر ترتیب دیے گئے یعنی اسٹیٹ سپانسرڈ پروسیشنز یعنی اس قسم کا بیانیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ہجوم کا ایک سپونٹینیس بے ساختہ پن اور جوش و خروش جو انتھوزیازم جس کو ہم کہتے ہیں وہ کسی اور زیادہ فطری چیز کی نشاندہی کر رہا تھا، یعنی یہ سمپل اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں تھے۔ آزاد مبصرین کی رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں 3 کروڑ سے زیادہ عوام نے شرکت کی اور مغربی ذرائع بھی اس شرکت کو لفاظی کا ملمہ چڑھانے کے باوجود لاکھوں کا جم غفیر ماننے پر مجبور تھے۔ یہ تعداد جنگ کی کیفیت، علاقائی کشیدگی اور قومی یکجہتی کے بڑھتے ہوئے جذبے سے مزید تقویت پا رہی تھی۔ لوگوں میں اینگر یعنی غیظ و غضب، غصہ اور جذبہ بڑھ رہا تھا۔ تاہم اس سال دنیا کی توجہ جو ایران کے روایتی جھنڈے ہیں یا نعرے ہیں یا ان کے ترانے ہیں ان پر زیادہ نہیں گئی ہے۔ یہ زیادہ تر توجہ ایک نئے بڑے نشان پر گئی ہے، بعل کا مجسمہ۔ تہران، اصفہان اور مشہد کے بڑے چوراہوں پر بیل کے سر والے بڑے مجسمے جن میں کچھ کی اونچائی 30 فٹ تک بھی تھی، سڑکوں پر جلوس کی شکل میں لے جائے گئے اور پھر انہیں رسمی طور پر آگ لگا کر جلایا گیا۔ ان بیل نما سینگوں والے دیوتا کی شکل جسے اکثر ماڈرن گلوبل فائنینشیل یعنی جدید جو عالمی مالیاتی اور صہیونیت کی علامتیں جو ہیں جس میں ایک اسٹار آف ڈیوڈ آتا ہے یا ایک 666 کا ہنسا آتا ہے، وہ ان کے ساتھ سجائے گئے تھے۔ یہ بعل کا مجسمہ جو تھا یا بت جو تھا، انہیں نظر آتش کیے جانے کی ویڈیوز اور پکچرز
اسلامی جمہوریہ ایران کی 47ویں سالگرہ کی سب سے بڑی علامتی تصویر بن گئی ہے، اور یہ نظر آتش کیے جانے والی ویڈیوز جو ہیں یہ شارٹس کی صورت میں یا میمز کی صورت میں بہت وائرل ہوئی ہیں۔ تو باعال کا نظر آتش کیا جانا محض ایک احتجاج نہیں تھا، یہ ایمانی جنگ کا ایک عمل تھا جسے مظاہرین مہذب دنیا پر حکمران شیطانی نظام کی علامتی تباہی قرار دے رہے تھے، اور مہذب مغربی دنیا سے مراد امریکہ کی زیر قیادت یونی پولر ورلڈ ہے جو توحید کے خلاف شرک کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ماڈرن دور کے سیکولر یعنی جدید غیر مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے باعال آثار قدیمہ جو ہے یہ شاید کسی قدیم تاریخ کی کتاب کا ایک خاک آلود صفحہ ہو یا شکل ہو، لیکن تہران میں مارچ کرنے والے لوگوں کے لیے باعال جدید دور کی شیطانی طاقتوں کی علامت ہے جو پوری انسانیت کی بربادی چاہتے ہیں اور جو ایک نئی شکل میں دوبارہ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تہران میں باعال کے مجسمے کو جلانے کا واقعہ، اس بت کو جلانے کا واقعہ، اور انڈیا میں راون کو جلانے کی رسم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ برائی اور اچھائی کی علامتی فتح کے اظہار ہیں۔ ان دونوں کے درمیان چند ایک علامتی باتیں ملتی جلتی ہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا نے اس واقعے کو خاص اہمیت بھی دی، اگرچہ دنیا کے سارے میڈیا نے اس کی توجہ دی لیکن انڈیا نے اس کو زیادہ کوریج دی ہے۔ تو دونوں رسموں کا بنیادی فلسفہ برائی کی علامتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ راون کو اگرچہ ایک افسانوی کردار کے طور پر جلایا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر کبھی کبھار موجودہ دور کی سماجی برائیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی جاتی ہے اس کو جلا کر، جبکہ تہران میں باعال کے مجسمے پر واضح طور پر ڈیوڈ کا ستارہ یعنی سٹار آف ڈیوڈ، امریکی پرچم اور دیگر علامتیں جس میں اوبلانس کا ایک مینار بھی ہے وہ لگی تھی، جس سے اسے جدید دور کی عالمی استکبار یعنی رونیت والی طاقت اور جو صہیونیت ہے ان سب کو امریکہ سے جوڑ دیا گیا۔ یہ محض ایک مذہبی رسم نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ اس لیے ان جھوٹے خداؤں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ محض ایک مذہبی یا رسمی نعرہ نہیں تھا، بلکہ یہ یونی پولر ورلڈ سے سرکشی کی آواز بن جاتا ہے۔ تاریخی طور پر باعال ایک سامی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں خداوند یا مالک یا لارڈز۔ تو قدیم کنعانی قوم کا سب سے بڑا دیوتا تھا یہ۔ طوفان، بارش اور زرخیزی کا دیوتا ہونے کے ناطے وہ خوش علاقے یعنی سرزمین شام، لیوانت جس کو کہتے ہیں، اس میں زندگی کا ایک محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بنیادی شکل بیل تھی جو مینہڈ، فرٹیلیٹی اور نیچر یعنی مردانگی، زراعت، پیداواریت اور فطری دنیا کی طاقت کی علامت تھا۔ یعنی بیل کا چہرہ لگا ہوتا تھا، نیچے انسانی جسم تھا۔ تو قدیم اوگارتی باعال سائیکل میں اسے موت اور سمندر کے دیوتا یم کے خلاف مستقل جدوجہد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ دیوتا اپنے پوجنے والوں کے لیے مادی دنیا کا مالک تھا ان کا۔ تاہم توحید پرست ابراہیمی روایت یعنی ابراہمک ریلیجن میں باعال ایک جھوٹے معبود کی بڑی مثال ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت 123 سے 126 میں حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو بت کی پرستش سے روکا تھا۔ تدعون باعال وتذرون احسن الخالقین، کیا تم باعال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے؟ تو کوہ کرمل کی جنگ کی بائبل میں اس کا بیان کیا گیا ہے، اس کی داستانیں اس میں موجود ہے، اس کی تصویر کو مزید واضح کرتی ہیں کہ یہ کیا تھا، جہاں باعال کے پجاریوں کو خود اذیتی اور رسمی ظلم و ستم کرنے والے کے طور پر پیش کیا گیا ہے بائبل میں، جنہیں بالآخر اللہ کی آگ نے خاموش کر دیا، یعنی اللہ کی آگ اس کو نظر آتش کر کے تباہ کر دیتی ہے۔ 2026 کی ایرانی ریلیوں میں اسی قدیم تاریخ کو جو پہلے ہم نے بیان کی ہے وہ موجودہ دور میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ باعال کے ماڈرن یورپ کے کسی فائنینشیل کمپنی کے سی ای او کے سوٹ بوٹ میں ملبوس مجسمے کو جلانا جدید بت پرستی یعنی پیسے، طاقت اور کمزوروں کے استحصال کی پوجا کے خلاف توحید کے عہد کی تجدید ہے۔ یعنی اگر آپ خدا کو ایک مانتے ہیں تو باعال جیسی بت پرستی کو یا بتوں کو توڑنا ہوگا، کیونکہ کئی مقامات پر یہ بت جلائے گئے تھے، تو ان میں سے ایک جگہ تھی جہاں پہ ایپسٹین کا بت یا اس کی تصویریں رکھی ہوئی تھی۔ تو 2026 میں باعال پر جب اچانک توجہ مرکوز ہونے کا محرک صرف ہم قدیم صحیفے نہیں ہو سکتے ہیں،
بلکہ عصر حاضر کا ایک سکینڈل بھی ہے۔ اسلامی انقلاب کی سالگرہ سے پہلے کے مہینوں میں امریکی فائنانسر جیفری ایپسٹین سے متعلق خفیہ دستاویزوں کے انکشاف نے عالمی برادری میں زلزلہ برپا کر دیا، جس میں بے انتہا گناہ ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، دنیا بھر میں سازشیں ہیں، ہر ملک کو کمزور کرنے کی سازشیں ہیں، خاص طور پہ جو گلوبل ساؤتھ کے جو ہے، اور امریکہ کی برتری ہر جگہ اور اسرائیل کی برتری ہر جگہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایپسٹین گناہ اخلاق کی تمام حدوں کو پار کر جانے والے، بچوں کے ساتھ جنسی مزہ لینے والے گروہ کا سرغنہ تھا، جس میں مغربی دنیا کے فائنینشیل پولیٹیکل ایلیٹ اس میں شرکت کرنا اپنی ایک بڑی کامیابی اور ایک اچیومنٹ سمجھتی تھی۔ وہ بھی بال جیسے دیوتا کا پجاری نظر آتا ہے۔ تحقیقی جو رپورٹس آئی ہیں اور امریکی سینٹ کی فائنانس کمیٹی جس کی قیادت ران وائڈن جیسے سیاستدان کر رہے تھے، اس میں انہوں نے بحثوں کے مطابق ایپسٹین ڈاکیومنٹس کے ڈی کلاسیفائی ہونے والے ہزاروں صفحات نے اشرافیہ کی انحرافی کا ایک نظام کو انکشاف کیا۔ اس کا ان فائلوں میں ایک انکشاف ایسا ہے جس نے ایرانی عوام کے تخیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ الزام کہ ایپسٹین کے نیٹ ورک میں ایک خاص اعلیٰ قیمت والا اکاؤنٹ یا وائر ٹرانسفر کرنے والا ادارہ بال اس کے نام سے رجسٹرڈ تھا، ایپسٹین استعمال کرتا، یعنی ایپسٹین دولت، طاقت اور عام لوگوں کا استحصال کرنے والے دیوتا کی علامت بال کا پجاری لگتا ہے۔ جہاں مین سٹریم میڈیا کے مغربی تجزیہ کاروں نے اس نام کو محض ایک دفتری مختصر یا نام یا کوئی عام خاندانی نام قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، وہیں آزاد محققین نے مغرب اور مشرق دونوں میں انہوں نے اس کے ایک تاریک پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ایپسٹین کا نجی جزیرہ لٹل سینٹ جیمز ایک نیلے اور سفید دھاریوں والے ٹیمپل کے انداز میں بنا ہوا تھا، یعنی ٹیمپل یہ کہ عبادت گاہ، جو قدیم فونیشین اونچی جگہوں سے واضح مشابہت رکھتا ہے۔ قدیم دنیا میں بال کی پوجا اکثر پہاڑی چوٹیوں اور جزائر پر کی جاتی تھی، جہاں رسومات ادا کی جاتی تھی تاکہ اشرافیہ کی طاقت کا سلسلہ قائم رہے اور ان کا آپس میں کلب بنا رہے۔ تہران میں مظاہرین کے لیے ایک ایپسٹین نیٹ ورک ایک محض مجرمانہ کاروبار نہیں تھا، یہ بال کا جدید فرقہ تھا، جہاں کمزور لوگوں کو طاقتوروں کی قربان گاہ پر بھیٹ کے طور پر ذبح کیا جاتا تھا۔ مزاحمت کا جو ایک یہ دور ہے، یہ 11 فروری اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس دن عوام مزاحمت کے فرمان الہی کی تجدید کا اعلان کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے احکام کی پابندی کرتے ہیں تو بال کی مخالفت بہت ضروری ہے۔ 11 فروری کیلنڈر پر محض ایک تاریخ نہیں ہے، یہ اس لمحے کی سالگرہ ہے جب ایرانی عوام نے اس نظام کا تختہ الٹ دیا جسے وہ عالمی استکبار یا یونی پولر ورلڈ کی کٹ پتلی سمجھتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظریے میں یہ طاغوت کے خلاف جدوجہد ہے۔ طاغوت قرآن کی ایک اصطلاح ہے جو کسی بھی طاقت کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اللہ کے سوا خود کو خدا بنا کر پیش کرتی ہے۔ 2026 میں عالمی طاغوت کا ایک چہرہ ہے، بال۔ اس مخصوص بت کو جلا کر ایرانی عوام 2 بنیادی سچائیاں بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلے معاشی خود مختاری کا اعلان کرنا، بال جو دولت و زرخیزی کا دیوتا ہے، جدید سود پر مبنی فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم کی نمائندگی کرتا ہے آج کے دور میں۔ اسے جلانا انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم جیسے ادارے جو ہیں، جیسے کہ IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، انہیں مسترد کرنا ہے اور ترقی پذیر ممالک پر مسلط قرضوں کی غلامی سے بغاوت کرنے کا اعلان ہے۔ بال کو جلانا، پھر اخلاقی خود مختاری حاصل کرنا ہے۔ بال کو ایپسٹین سکینڈل سے جوڑنا اس یقین کو بیان کرتا ہے کہ مغربی تہذیب ایک موت و بربادی اور استحصال کی ثقافت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ ریلیاں توحید کی طاقت کا مظاہرہ تھیں۔ سڑکوں پر موجود لاکھوں لوگوں کے لیے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اور تمام دنیاوی بت، خواہ ان کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، کتنے ہی فوجی ہتھیار ہو، کتنی ہی طاقت ہو، بالآخر اتنے ہی کمزور ہیں جتنے کہ وہ بھوسے اور کاغذ کے مجسمے جنہیں عوام نے جلا دیے۔ ساتھ ہی 2026 میں 11 فروری کو تہران میں سورج غروب ہوا، بال کے مجسموں کی راکھ کو سڑکوں سے صاف کر دیا گیا، لیکن پیغام باقی رہا۔ بال کا جلایا جانا اس بات کا اشارہ تھا کہ دنیا
जियो स्पिरिचुअल यानी रूहानी जोग्राफियाई सियासत के एक नए दौर में दाखिल हो रही है। महज़ब दुनिया के लिए ये तमाशा शायद माजी के किसी गुजरे हुए दौर की यादगार लगे, लेकिन 11 फरवरी को तेहरान की सड़कों पर मार्च करने वाले लाखों लोगों की नज़र में और सरकशी का मुजाहरा करने वाले लाखों मगरबी एक्टिविस्ट की नज़र में, जिन्होंने बाल के बुत को नज़र आतिश किए जाने के मंजर को मेल गिब्सन की मुस्कुराहट के साथ देखा, ये एक एहतजाज का अहम तरीन लम्हा था। 1979 का इनकलाब एक मुकामी बगावत से एक आलमी तहरीक में तब्दील होता नज़र आ रहा है, जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है जिसे बहुत से लोग कदीम बुत परस्ती की एक जदीद, नफीस और गहराई से पेवस्ता एक शक्ल, आज के दौर की शक्ल मानते हैं। तेहरान में बाल को जला देने वाली आग न सिर्फ माजी का जश्न मनाती है, बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए एक इंतबाह थी कि अपनी खुद मुख्तार रूह, अपने आप को स्पिरिचुअली आज़ाद करो। और आलमी बुत के दरमियान इस झड़प में ईरानी अवाम ने अपना इंतखाब कर लिया है। उन्होंने इस बुत को, बाल के बुत को जला दिया है, और वो अब दुनिया के बाकी हिस्से का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो फैसला क्या करेंगे, या करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या वो भी बाल के मुजस्मे को अपने समाजी मुआशरे में नजर आतिश करेंगे। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।